بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 8 آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں گیٹنگ سٹارٹیڈ ود سی، جو کہ سی لینگویج پہ ہے۔ چیپٹر نمبر 8 اس میں ہم دیکھیں گے کچھ بیسک چیزیں سی لینگویج کے حوالے سے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس چیپٹر میں جو ہم چیزیں کور کریں گے کانٹینٹ ہیں، پروگرامنگ لینگویجز کیا ہوتی ہیں، پروگرامز کیا ہوتے ہیں، سورس کوڈ کیا ہوتا ہے، آبجیکٹ کوڈ کیا ہوتا ہے، اسی طرح سے لینگویج ٹرانسلیٹر ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، اسٹرکچر یا انسٹرکچرڈ پروگرامنگ ہے، سی لینگویج کی ہسٹری ہے، ایڈوانٹیجز ہیں، بیسک اسٹرکچر ہے سی لینگویج کا، پری پروسیسر ڈائریکٹیوز ہیں، ہیڈر فائلز ہیں، مین فنکشن ہے، اسی طرح سے سی اسٹیٹمنٹس ہیں، کمپائلر ہے، ٹربو سی ایڈیٹر، ٹربو سی جس کو ہم ٹی سی کے نام سے جانتے ہیں، سیم اسی طرح سے کہ پروگرام کے ایگزیکیوشن کے سٹیپس کیا ہیں، بگز یا ڈیبگنگ کیا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کے اندر کیا کریں گے جی، کور کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم سب سے پہلے پروگرام کے بارے میں کہ پروگرام کیا ہوتا ہے اور پروگرامنگ لینگویجز کیا ہوتی ہیں۔ کمپیوٹر پروگرام کی اگر بات کریں تو ایک ڈیفینیشن جو بہت کامن پروگرام کی جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں وہ کیا ہے جی ہمارے پاس کمپیوٹر پروگرام کی سیٹ آف انسٹرکشن سیٹ آف انسٹرکشن گیون ٹو کمپیوٹر، جو کمپیوٹر کو دیا جاتا ہے، کسی لیے دیا جاتا ہے جی، ٹو پرفارم، تاکہ وہ کر سکے اے پرٹیکولر ٹاسک، کوئی خاص کام، از کالڈ کمپیوٹر پروگرام، یا دوسرے لفظوں میں ہم اس کو سافٹ ویئر یا موبائل فون کے اندر اگر دیکھیں تو وہ ایپس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو مطلب جتنے بھی کمپیوٹر ہیں وہ تمام کے تمام کسی بھی انسٹرکشن کو پرفارم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام یوز کرتے ہیں۔ اب وہ جو سیٹ آف انسٹرکشن ہے جو ہم کمپیوٹر کو دیں گے تاکہ وہ کوئی خاص کام کر سکے، اس کو ہم کیا نام دے رہے ہیں، کمپیوٹر پروگرام کا۔ لیٹ سپوز دیٹ ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر یوز کیا جاتا ہے وی ایل سی میڈیا پلیئر کے نام سے، آپ جانتے ہوں گے۔ اب یہ کیا ہے، یہ سیٹ آف انسٹرکشن ہے جو کمپیوٹر کو دے دی گئی تاکہ وہ پرٹیکولر ٹاسک کون سا پرفارم کر سکے، وہ میڈیا فائلز کو چلا سکے، آڈیو ہیں، ویڈیو ہیں، ان کو چلانے کے لیے۔ یہ تمام کی تمام جو سیٹ آف انسٹرکشن ہم نے کمپیوٹر کو دی کوئی خاص کام کرنے کے لیے، وہ ہمارے پاس کمپیوٹر پروگرام ہے۔ اب وہ سیٹ آف انسٹرکشن کون دے گا؟ وہ ہم دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کسی ایسی لینگویج میں دیں گے تاکہ اس کو کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کر سکے، اور وہ سیٹ آف انسٹرکشن کس طرح سے دی جائیں گی، یہ ساری چیزیں، اور جو دینے والا ہے وہ پروگرامر ہے، اور جو انسٹرکشن ہے وہ کمپیوٹر کا پروگرام کہلا رہی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ جو انسٹرکشن ہم نے کمپیوٹر کو دینی ہے کسی بھی اسپیسیفک ٹاسک کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، وہ انسٹرکشن پروگرام کہلاتی ہے۔ ان انسٹرکشن کو کمپیوٹر پروگرام کہا جاتا ہے، اور وہ انسٹرکشن لکھنے والا یا دینے والا پروگرامر کہلاتا ہے، اور وہ انسٹرکشن جس چیز میں لکھی جائیں گی ان تمام کو کمپیوٹر کی یا پروگرامنگ لینگویجز کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اب پروگرامنگ لینگویج، جتنی بھی پروگرامنگ لینگویجز ہیں، پرووائڈ کرتی ہیں دا وے آف کمیونیکیشن بٹوین یوزر، یہ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہیں کس کے بٹوین، یوزر اینڈ کمپیوٹر، مطلب کمپیوٹر اور یوزر کے درمیان جو کمیونیکیشن کی جاتی ہے وہ کس کی مدد سے کی جاتی ہے، پروگرامنگ لینگویج کی۔ مطلب یہ ہوا کہ یوزر کمپیوٹر کو کسی پروگرامنگ لینگویج کے اندر کوئی پروگرام یا انسٹرکشن دیتا ہے تو وہ ان کو جا کے کیا کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ کیونکہ اگر لینگویج کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو وہ بھی یہ ہے، موڈ آف کمیونیکیشن، کمیونیکیشن کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس کو جو ذریعہ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، لینگویج۔ تو مطلب کمپیوٹر اور یوزر کے درمیان جو کمیونیکیشن کرنے کا ذریعہ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں۔ اب جتنے بھی پروگرام ہیں وہ تمام کے تمام کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کو یوز کرتے ہوئے لکھے جاتے ہیں۔ وہ لینگویجز کچھ بھی ہو سکتی ہیں، سی ہے، سی پلس پلس ہے، جاوا ہے، پی ایچ پی ہے، یا پائتھن ہے، یہ مختلف کوئی بھی لینگویجز جو ہیں وہ موجود ہو سکتی ہیں۔
कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर के प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हर लैंग्वेज का अपना तरीक़ाकार है, अपने रूल्स हैं। मतलब जो भी लैंग्वेज है वो डिफरेंट रूल्स को फॉलो करते हुए उसमें प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। The rules of the programming, sorry, the instruction of the program are written in a specific manner and according to the rules of the programming language। जिस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी डेफिनेटली बात है उसके रूल्स को फॉलो करते हुए प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन लिखी जाएंगी। अगर सी के अंदर आप प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें तरीक़ाकार और होगा। अगर आप विजुअल बेसिक के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हैं वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लेकिन उसका तरीक़ाकार और होगा। इसी तरह से बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना रूल्स हैं, अपना सिंटैक्स है और अपना तरीक़ाकार है प्रोग्राम को लिखने के लिए। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। दो किस्म की हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। एक लैंग्वेज का नाम हमने लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा और दूसरी हमारे पास होती हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखते हैं ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। सबसे पहले हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है हमारे पास? द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब ये हुआ कि ये लैंग्वेज इंसान की ज़ुबान के करीब हैं। क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज से मुराद ये है कि इंसान इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज मतलब ये हमारी लैंग्वेज से मिलती जुलती है। किस तरह मिलती जुलती है? ये इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस हैं। जैसे इंग्लिश एक ज़ुबान है इंटरनेशनली, इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज होंगी वो इस तरह की होंगी। उसका सिंटैक्स जो होगा, उसका तरीक़ाकार होगा, वो लैंग्वेज हमारी जो लैंग्वेज है उसकी स्टेटमेंट से मिलती जुलती होंगी। दीज लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न। इन ज़बानों को, इन लैंग्वेजेस को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आसानी से समझा जा सकता है। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट ओन सेट ऑफ रूल। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि हर लैंग्वेज के अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, अपना तरीक़ाकार होता है प्रोग्राम को लिखने का। अब वो सेट ऑफ रूल्स क्या होंगे हमारे पास, देखते हैं जी। दीज रूल्स आर कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज है उसको लिखने का जो तरीका है, तो इसके लिए हमारी बुक में एक डेफिनेशन और भी मौजूद है। द ग्रामेटिकल रूल्स टू राइट अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए जो रूल्स आप फॉलो करते हैं, जो ग्रामर फॉलो करते हैं, जो तरीक़ाकार अपनाते हैं, उस तरीक़ाकार को, उन रूल्स को, उन ग्रामेटिकल रूल्स को उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहा जाता है। हर हाई लेवल लैंग्वेज जो भी होगी, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनका सिंटैक्स डिफरेंट होगा। यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी गई हैं। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जितनी भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो उस लैंग्वेज के सिंटैक्स के मुताबिक लिखी जाएंगी। हमारे पास कुछ हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल यहाँ पर मेंशन है। एक है हमारे पास सी या सी प्लस प्लस। The C or C++ language is mostly used to develop system software such as operating system and application software। ऐसा नहीं है कि इनसे और काम नहीं हो सकते, लेकिन आम तौर पर C और C++ जो इस्तेमाल की जाती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ की जाती हैं डेवलप करने के लिए, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। ये मैं ज़रा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आ सके। फिर इसी तरह से हमारे पास फोर्ट्रान है। फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। ये किस लिए स्टैंड करती है जी? फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए। मतलब फोर्ट्रान का मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन है। दिस लैंग्वेज इज़ यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर
پرابلم سولونگ، یہ کس لیے کیا جاتا ہے جی؟ میتھمیٹیکل پرابلم کو سولو کرنے کے لیے فورٹران کیا کی جاتی ہے؟ عموماً استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے کوبال ہے، کوبال اسٹینڈس فار کامن بزنس اورینٹیڈ لینگویج، دس لینگویج از یوز ٹو ڈیولپ سافٹ ویئر فار بزنس اینڈ کامرس۔ اسی طرح سے جاوا ہے، یہ بیسیکلی نیٹ ورک پروگرامنگ ہے یا ویب پیج ڈیزائننگ کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ پاسکل ہے یا بیسک ہے، یہ مختلف ہائی لیول لینگویج کی ایگزامپلز ہیں جو یہاں پہ دی ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج کمپلیٹ ہوں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں لو لیول پروگرامنگ لینگویج کی۔ دا پروگرامنگ لینگویج دیٹ آر کلوز ٹو مشین لینگویج آر کالڈ لو لیول پروگرامنگ لینگویج۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ہائی لیول میں جو ہم نے بات کی تھی، ہم نے کہا تھا وہ تمام کی تمام لینگویج، کمپیوٹر کی پروگرامنگ لینگویج جو کہ کلوز ہیں ہیومن کے، مطلب یہ ہوا انسان اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، ان کو ہم نے کہا جی وہ ہائی لیول ہیں۔ جبکہ لو لیول کے بارے میں ہم نے کیا کہا؟ یہ مشین کے قریب ہے، مشین ان کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے۔ مشین سے مراد کمپیوٹر ہے، اور عام طور پر لو لیول پروگرامنگ لینگویجز کی جو انسٹرکشن ہے وہ بائنری فارم میں ہوتی ہیں، 0 1 کی فارم میں ہوتی ہیں، اور آپ لوگ بچپن سے جانتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ورک کرتا ہے وہ 0 1 پہ کرتا ہے۔ جو ہمارے پاس لو لیول پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ فردر آگے 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں۔ وہ 2 ٹائپس ہمارے پاس کون سی ہیں جی؟ ایک کو مشین لینگویج کا نام دیا جاتا ہے، اور دوسری جو ہے اس کو اسمبلی لینگویج کا نام دیا جاتا ہے۔ مشین لینگویج کیا ہے؟ دا پروگرامنگ لینگویج ان وچ انسٹرکشن آف دا پروگرام آر ریٹن ان بائنری فارم از کالڈ مشین لینگویج۔ مطلب یہ ہوا مشین لینگویج پیورلی طور پر کمپیوٹر کی زبان ہے، ہارڈ ویئر کی زبان ہے، جس کی تمام جو انسٹرکشنز ہیں وہ کس میں ہوتی ہیں؟ 0 1 میں ہوتی ہیں، اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ 0 1 کمپیوٹر ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ اٹ از اے فنڈامنٹل کمپیوٹر لینگویج، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو لرن اینڈ ٹو یوز۔ جی ظاہر سی بات ہے، یہ کیا ہے جی؟ ڈیفیکلٹ ہے، بالکل ڈیفیکلٹ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر لینگویج، کیونکہ ہائی لیول لینگویج تو انگلش لائک سینٹینسز ہیں، ان کو ہم ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ دیر از نو نیڈ ٹو ٹرانسلیٹ دا پروگرام ریٹن ان مشین لینگویج۔ مشین لینگویج کے اندر جو بھی پروگرام لکھا جاتا ہے یا کوڈنگ کی جاتی ہے اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ ٹرانسلیشن کی تو تب ضرورت پڑے گی جب کمپیوٹر کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوگی۔ جو کہ مشین لینگویج ہے وہ ہے ہی 0 1 پہ کنسسٹنٹ، تو کمپیوٹر اس کو کیا کرے گا؟ آسانی سے سمجھ سکتا ہے، آسانی سے، کیونکہ وہ 0 1 کی فارم میں ہے، اور 0 1 کو کسی فارم میں کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کمپیوٹر اس کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ دیر از نو نیڈ، یہاں پہ مینشن ہے ساری، اٹ از بیکاز دا انسٹرکشن آلریڈی ان مشین کوڈ۔ انسٹرکشن کیا ہیں جی؟ تمام کی تمام مشین کوڈ میں لکھی جاتی ہیں۔ Our program written in any other programming language must be converted into machine language۔ دوسری زبان کا جو لکھا ہوتا ہے لینگویج کا، اس کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کو کنورٹ نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ جو ہمارا پیراگراف ہے اس کو میں نے ڈیٹیل ایکسپلین کر دی۔ پھر دوسری چیز آ جاتی ہے یہاں پر کہ جو بھی مشین لینگویج کے اندر پروگرام لکھا جاتا ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک مشین کے لیے تو ہو سکتا ہے، ہر مشین کے لیے نہیں چل سکتا، کیونکہ ہر کمپیوٹر کی جو ہارڈ ویئر ہے یا جو اس کے ڈیوائسز ہیں اس کی الگ الگ مشین کا جو ہے میکانزم ہوتا ہے، اسی لیے یہ ڈیفرنٹ کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ مشین ڈیپینڈنٹ ہے، جو بھی پروگرام اگر 0 1 یا مشین لینگویج میں لکھا جائے گا تو وہ مشین اس کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کرے گی، ہو سکتا ہے دوسری مشین اس کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکے۔ تو یہ لینگویج کمپیوٹر کے زیادہ قریب ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ہیومن، کمپیوٹر اس کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس لو لیول پروگرامنگ لینگویج کی ٹائپ ہیں اس میں اسمبلی لینگویج ہے۔ شروع کے جو ہمارے پاس اگر میں کروں تو اسمبلی لینگویج کے بارے میں اگر بتاؤں تو ہم کہتے ہیں اٹ از دا لینگویج آف پروسیسر
یا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اٹ از دا لینگویج آف رجسٹر۔ رجسٹرز کیا ہوتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، فرسٹ ایئر میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ یہ اسمال میموری سیگمنٹ ہیں انسائڈ سی پی یو۔ سی پی یو کے اندر چھوٹے چھوٹے میموری کے سیگمنٹس، میموری کے پارٹس جو ڈیفرنٹ انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو رجسٹرز کہا جاتا ہے۔ تو اسمبلی لینگویج بیسیکلی رجسٹرز کی لینگویج ہے، چونکہ شروع میں جب مشین لینگویج ہوتی تھی 0-1 کی فارم میں جب کوڈنگ کی جاتی تھی، تو ایک تو وہ مشین انڈیپینڈنٹ تھی، تو اس میں پروگرام لکھنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھے۔ اسی وجہ سے اس ڈیفیکلٹی کو ختم کرنے کے لیے جی تو اسمبلی لینگویج اس لیے ڈیولپ کی گئی تاکہ پروگرامنگ جو ڈیفیکلٹ ہوتی تھی آپ کے مشین لینگویج کے اندر، زیرو لینگویج کے اندر پروگرام بنانا مشکل ہوتے تھے، تو اس کو آسان کیا جائے۔ So assembly language was developed to make the programming easier. It is low level language، یہ بھی low level language ہے۔ It is easy to learn than machine language، مگر یہ machine language کی نسبت تھوڑا زیادہ بہتر اور آسان ہے۔ مطلب یہ آپ اس کو پیورلی طور پہ ہائی لیول لینگویج تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ لو لیول لینگویج ہے، لیکن یہ لو لیول 0-1 سے تھوڑا سا بہتر ہوتی تھی اور اس کو بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ اس کے اندر بھی نہ تو پیورلی 0-1 استعمال ہوتی تھی اور نہ ہی پیورلی طور پہ ہائی لیول لینگویج کی طرح انسٹرکشن استعمال کی جاتی تھی۔ اس کے اندر جو انسٹرکشن استعمال کی جاتی تھی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان بٹوین، نہ تو وہ پیورلی طور پہ ہائی لیول ہوتی تھی اور نہ ہی پیورلی طور پر مشین لینگویج ہوتی تھی۔ ان اسمبلی لینگویج سمبلز اور انگلش لائک ورڈز آر یوز ٹو رائٹ اے پروگرام اور انسٹرکشن۔ کسی بھی پروگرام کی جو انسٹرکشن تھی وہ اس کو انگلش لائک ورڈز میں لکھی جاتی تھی بائنری کی بجائے۔ اب وہ جو اسمبلی لینگویج کے ورڈز تھے یا کوڈ تھا ان کو نیمونکس کہا جاتا ہے۔ تو مطلب اسمبلی لینگویج کے اندر جو انسٹرکشن لکھی جاتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ نیمونکس۔ یہ ایم سائلنٹ ہے، ان کو نیمونکس پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو بائنری لینگویج ہے وہ کس فارم میں ہے جی؟ وہ 0-1 کی فارم میں ہے، اس کو تو ویسے ہی انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج ہے وہ پیورلی طور پر انگلش لائک سینٹنسز ہیں۔ لیٹ سپوز دیٹ ہمارے پاس یہ کوئی ایک انسٹرکشن ہے، پرنٹ لکھا ہوا ہے لائک، اور اس پرنٹ کے اندر ڈبل کوٹیشن میں کوئی چیز ہم واٹس ایور لکھ دیتے ہیں، تو یہ پیورلی طور پہ کچھ انگلش سے ملتی جلتی ہے، جبکہ اس کی بات کریں 0-1 کی فارم میں انڈرسٹینڈ ہی نہیں ہوتی، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور سیم اسی طرح سے اگر ہم بات کریں اسمبلی کی تو میں لیٹ سپوز لکھتا ہوں جی ہمارے پاس ایک انسٹرکشن ہے موو AX B، یہ جسٹ میں نے ایک انسٹرکشن لکھی موو AX اور یہاں پہ میں نے B لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موو کرانا ہے AX، یہ کوئی بھی ایکومولیٹر رجسٹر ہوگا، اس میں کیا موو کرانا ہے؟ B کو۔ تو مطلب یہ نہ تو 0-1 کی فارم میں ہے اور نہ ہی پیورلی طور پر ہائی لیول لینگویج کی فارم میں ہے، یہ ملتی جلتی ہے، نہ تو پیورلی ہائی لیول اور نہ ہی پیورلی لو لیول۔ اور اس لینگویج کے انسٹرکشن کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے جو کمپائلر یا جو ٹرانسلیٹر یوز کیا جاتا ہے وہ بھی اسمبلر، اس کا نام کیا ہے جی؟ اسمبلر۔ تو اٹ از ٹرانسلیٹڈ انٹو مشین کوڈ ود دا ہیلپ آف ٹرانسلیٹر پروگرام کالڈ دا اسمبلر۔ یہ کچھ ڈفرینسز ہیں شارٹ کوسچن کے حوالے سے۔ ہائی لیول اور لو لیول، اٹ از کلوز ٹو مشین لینگویج، اٹ از کلوز ٹو ہیومن لینگویج، اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو لرن، ایزی ٹو لرن، مشین ڈیپینڈنٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کے ڈفرینسز جو ہیں ہائی لیول اور لو لیول لینگویج کے۔ فردر ہیں جی اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ٹریس آؤٹ ایرر، اس میں ایرر ٹریس کرنا آسان ہوتا ہے ہائی لیول لینگویج میں، لو میں مشکل ہے، تو ان کو آپ ڈیپلی اسٹڈی کر لیجیے گا۔ لاسٹ جو تھنگ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، جو عموماً شارٹ کوسچن میں بھی آتا ہے، ڈیفرینشیٹ بٹوین پروگرام سورس کوڈ اینڈ آبجیکٹ کوڈ۔
ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اسمبلی لینگویج کا جو کوڈ ہے، جو انسٹرکشن لکھی جاتی ہیں ان کو نیمونکس کہا جاتا ہے۔ سیم اسی طرح سے جو کسی سینٹیکس کو فالو کرتے ہوئے انسٹرکشن لکھی جاتی ہیں ہائی لیول لینگویج کی، ان انسٹرکشن کو سورس پروگرام یا سورس کوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا ہائی لیول لینگویج کی جو بھی انسٹرکشن ہوں گی انگلش لائک سینٹینسز، ان تمام کو سورس پروگرام کہا جاتا ہے یا سورس کوڈ کہا جاتا ہے۔ سیم اسی طرح سے جو انسٹرکشن آپ کی بائنری لینگویج میں لکھی جاتی ہیں ان کو آبجیکٹ کوڈ یا آبجیکٹ پروگرام یا مشین کوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ A computer understand only the machine code. The source program written in high level language and assembly language must be translated into machine. کیونکہ آپ کا جو آبجیکٹ کوڈ ہے وہ 01 میں ہوتا ہے اور کمپیوٹر اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہ تمام کے تمام جو لینگویجز ہیں، پروگرام ہے، یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو وہ کمنٹ میں کویشچن کر سکتا ہے، اس کا آنسر کیا جائے گا۔ کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ ہائی لیول لینگویج اور اس کی کریکٹرسٹک پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔